السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان کیانی۔ خواتین کا عالمی دن 8 مارچ پوری دنیا میں انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے اور اسلاف کی کتب میں اپنے نام درج کرائے۔ انہی کتب کے صفحے الٹتے پلٹتے کافی وقت گزر گیا، مگر مجھے کوئی حال کی ابھی اس وقت کی دور حاضر کی مجھے کوئی ایسی مثال سامنے نظر نہ آئی۔ شاہ بی بی ہیلتھ کیئر نظر کے سامنے سے گزرا تو سوچا چیئر پرسن روبینہ رمضان سے ملا جائے، جو شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کی چیئر پرسن بھی ہیں اور تمام انتظامی امور کو چلاتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں اور ان کی نگرانی بھی کرتی ہیں۔ ان سے وقت لیا اور C110 نیوز کی ٹیم اب ان کے ہمراہ موجود ہے۔ ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے گزرتے حالات کے ساتھ نشیب و فراز کے ساتھ اپنا آپ بھی بچایا، سنبھالا، گھر کو لے کے چلے اور باقی تمام معاملات کو بھی کیا۔ باقی لوگوں کے لیے میسج بھی لیں گے، ان خواتین کے لیے بھی میسج لیں گے جو نا امیدی اور مایوسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں چیئر پرسن شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر روبینہ رمضان سے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتہائی مصروف شیڈیول سے وقت دیا اور ہم حاضر ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اتنے سارے جاب ایکوپیشنز تمام چیزیں، شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے کیا اور یہاں پر روبینہ رمضان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر ایک نام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے شاہ بی بی کیا ہے۔ شاہ بی بی جو ہیں وہ ایک ایسی خاتون کا نام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں سب سے پہلے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کری۔ وہ بڑی بہن کی بجائے ماں کا کردار ادا کر کے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کری، بہن بھائیوں کی، اس بچوں کی طرح۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کری۔ انہوں نے اب اتنا محبت ڈالی، اتنا بچوں کے اندر اعتماد ڈالا۔ وہ ایک ہیلتھ کیئر ورکر کے طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں ان کے شانہ بشانہ رہیں، اپنے بچوں کی پرورش کری۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 1950 کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، اگر ان کے پاس لوگوں کا وہ مفت میں علاج کرتی تھیں، کسی کو انجیکشن لگانا، کسی کو ڈرپ لگانا، یہ سارے کام فری میں کرتی تھیں۔ کہیں سے انہیں پیسے ملتے تھے اور کہیں بچوں کے لیے اگر ان کے پاس ایک روٹی ہوتی تھی اور انہیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ پڑوس کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو وہ اس میں سے آدھی روٹی ان بچوں کے لیے بھجوا دیتی تھیں کہ نہیں، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں نے وہ ساری اپنی والدہ سے دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، تو بچوں کے اندر وہ پرورش میں آیا۔ لوگوں کی خدمت، ہم جو کہتے ہیں خدمت ہماری روایت ہے، تو یہ ہماری روایت ہماری نہیں، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی روایت ہے۔ یہ خدمت جو ہماری روایت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمیں روایت ہے۔ اور اس کے بعد میری شاہ بی بی نے جو ہے میری والدہ کی بھی پرورش کی، کیونکہ وہ ان کی بہن ہے، چھوٹی بہن تھی، تو ان میں بھی وہی محبت کا جذبہ تھا۔ میری والدہ بھی لوگوں کی خدمت کرنے میں ایسی تھی کہ وہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھیں، اور علاقے کے لوگ انہیں ہلال احمر کہتے تھے۔ تو ایسا ہے کہ میری خود کی پرورش میں بھی یہی آیا میرے والدین کی طرف سے کہ لوگوں کی خدمت، محبت، پیار بانٹو، ہر چیز بانٹو اپنی۔ میں یہاں سے سوال آپ سے لوں گا کہ ظاہر سی بات ہے، شادی ہونے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایک آپ کو پتہ ہے ایک کام کرنے کا اور آزادی کی دوڑ چل رہی ہے جس میں عورت کو آزادی چاہیے۔ آپ بھی خاتون ہیں، پروفیشنل خاتون ہیں، بہت سارے افراد آپ کے زیر نگین کام کرتے ہیں، آپ ان کو سپروائز کرتی ہیں۔ اس آزادی پر اور اس آزادی یعنی کہ آزادی رائے کا بالکل مرد مخالف نہیں ہے، لیکن آزادی رائے کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک پروفیشنل خاتون ہیں، پورا نظام چلا رہی ہیں، سسٹم چلا رہی ہیں، اتنا بڑا ہیلتھ کیئر سینٹر چلا رہی ہیں، ہزار قسم کے لوگوں سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ ہے۔ آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے الفاظ میں کس طریقے سے ڈیفائن کریں گی؟ آزادی عورت چاہتی ہے، لیکن آزادی کا مطلب فحاشی نہیں۔ آزادی ہمیں چاہیے، لیکن یہ کہ جب شوہر شام کو کام سے آتا ہے اور اپنی پوری رویداد بیان کرتا ہے کہ آج یہ پورا دن میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو عورت کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ یہ سارا پورے دن اس کا کیسا گزرا، اس نے گھر کے کام کاج، بچوں کی تربیت، اس میں کیا کیا کردار ادا کیا، وہ اس کی سنی جائے، اور کچھ نہیں، اسے ایک تھینکس یا شاباش
شام میں ضرور ملنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم کیا کرتی ہو، سارا کام میں کر کے آیا، باہر سے جھک مار کے آیا، جو بھی کر کے آیا، یہ نہیں. عورت کو برابری کا حق دیں. آپ عورت سے سنیں، اس کی بھی سنیں. اور میں نے اپنے بچوں کی پرورش یا اپنے گھر کا ماحول یا تو مجھے بہت اچھا شوہر ملا، اور انہوں نے میری ہر چیز میں مجھے برابری کا حق دیا، میری سنی. کہیں رائے لینی ہوئی تو یہ نہیں کہ عورت کی رائے کمزور ہے، ناقص ہے، ایسا نہیں. کہیں جہاں رائے کی ضرورت ہوئی مجھ سے رائے لی. بچوں کی پرورش میں بھی ہم دونوں نے مل کے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا، اپنے خدمت کو بھی جاری رکھا، اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو بھی ٹائم دیا. اور آج جو ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں، یہاں پر بھی ایک ایز اے CEO میں یہاں پر ہوں، لیکن ایک ایز اے مدر بھی یہاں پر ہوں. یہ سارے جتنا میرے پاس اسٹاف کام کرتا ہے، میں ان کی ماں کی طرح بھی ہوں. ان کو کوئی پریشانی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ بالکل بے جھجک آ کے مجھ سے بولتے ہیں، اور میں ان کا پرابلم سالو کر دیتی ہوں. اچھا، آپ نے شوہر کی بات کی. رمضان ناتا خود سماجی حلقوں میں ایک بہت بڑا نام، جانا پہچانا اور لوگوں کی مدد کرنے والا ایک مسیحا. تو اتنے بڑے نام کے ساتھ خود شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کی چیئرپرسن، کبھی نوک جھوک تو ہوتی ہوگی؟ نوک جھوک تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ وہ نہیں سیریس حد تک نہیں جاتی ہے. اور اگر مذاق برائے مذاق ہو، اور اگر تھکن ریلیز کرنے کے لیے، یا ایک ہوتا ہے ایک ڈپریشن، بچوں کو پالنا، باہر سے مرد کما کر آ رہا ہے، جو بھی وہ ڈپریشن صرف ماحول کو اگر وہ کرنے کے لیے اگر ہلکے سا مذاق کرتا ہے، تو وہ عورت کو سمجھنا چاہیے. اور مرد کی سپیریئرٹی تو اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو سپیریئر بنایا ہے، لیکن ہمارے نبی سرکار نے بھی عورت کی عزت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے. وہ اپنی بیٹی کی بہت عزت کرتے تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اب عورت کی عزت کریں. اکثر ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، بہت بڑے ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس لیول پہ ان کے برابری سطح پر کامیابی پہ پرائیورٹی پہ نہیں آ سکتی. آپ کی اولاد تربیت کے معاملے میں اور تمام چیزوں کے معاملے پروفیشنل لائف میں آپ کہاں دیکھتی ہیں، کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ شاید شکر الحمدللہ یہ پرورش کا ہوتا ہے. ہماری پرورش اچھے ماحول میں ہوئی تو شاید ہمارے بچوں کی بھی اچھے ماحول میں ہوئی ہے. ہمارے بچوں نے خدمت ہی کے پیشے کو اپنایا ہے، اور وہ ڈاکٹری کی فیلڈ میں آ گئے. اور الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، اور ہم اپنی بیٹیوں کو مساوی حقوق دیتے ہیں. ہم ہر چیز میں ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، اور ہم کہیں بھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح. ہم نے انہیں پڑھایا بھی، اچھی تعلیم بھی دی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کی تعلیم جو ہے نا، وہ بہت سخت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیٹیوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے تو وہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ مل سکے گا، ایک مضبوط معاشرہ مل سکے گا. بیٹیوں کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے. تو ہمیں بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو ہیلتھ کیئر کی سروسز ان کو دینی چاہیے، کیونکہ گاؤں دیہات میں ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے ریسنٹلی سیون شریف میں کیمپ لگایا، ہم نے وہاں گاؤں دیہات میں دیکھا عورتوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے، ان کو شوگر ہے، ان کو بلڈ پریشر ہے، کیونکہ وہاں وہ لوگ حقوق نہیں دیتے عورت کو. تو عورت کو حقوق دینے چاہیے. اگر وہ بیماری اپنا بتا رہی ہے، میرے سر میں درد ہے، تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے سر میں درد ٹونسٹن کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا یا پیناڈول کھانے سے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. لیکن اگر مرد کو چھینک بھی آ جائے گی، وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے گا. تو عورت کو یہ اس میں برابر کا حقوق دینا چاہیے. عورت کو تعلیم بھی دلوائیں، اور جو بھی ان کو بیماریاں ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر جائیں. شاہ بی بی ہیلتھ کیئر کا سوال لوں گا. شاہ بی بی ہیلتھ کیئر صرف کراچی میں ہے، یا پاکستان کے کہیں کسی اور علاقوں میں یا سندھ کے کہیں اور علاقوں میں بھی شاہ بی بی ہیلتھ کیئر جاتا ہے یا جانا جاتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کی ہم نے دوسری برانچ کی اوپننگ کر دی ہے ابھی پچھلے مہینے ہی سیون شریف میں. اور اب ہم جو ہے شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کا جا رہے ہیں گلگت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سلطان آباد سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور کیمپ کی صورت میں ہم لے کے جائیں گے پہلے. اگر ہمارے وہاں پہ کیمپ کو پذیرائی ملتی ہے تو پھر ہم وہاں پر ہیلتھ کیئر سینٹر اوپن کر دیں گے. اچھا، آخر میں ایک سوال ایک اور لوں گا کہ عورت کو مرد کے برابری کے حقوق چاہیے یا سب سے اپر لیول کی عزت کے معیار چاہیے؟ اس کو ڈیفائن کر دیں کہ آپ کس انداز سے دیکھتی ہیں. عورت کو مرد کے برابر چاہیے، عورت جہاں مرد کی جو ہے وہ مرد کا جہاں جو ہے وہ عزت کا سیلف کا معیار ختم ہوتا ہے، عورت کو اس سے بھی اوپر چاہیے، یا عورت کو برابری چاہیے، یا عورت کو زیر نگیں چاہیے؟
मैं समझती हूँ कि बेशक औरत पगड़ी नहीं पहन सकती है, पगड़ी तो मर्द का ही हक़ है, लेकिन औरत को जो है ना ताज का हक़ ज़रूर है। मर्द पगड़ी पहन सकता है तो औरत को ताज ज़रूर पहना सकता है, तो कम से कम इतनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए जिसे हमारा इस्लाम भी जिसकी इजाज़त देता है। और आप जहाँ इस्लाम की अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि इस्लाम में 7 आसमानों पे कुरान शरीफ की सूरह मुजादिला की आयत नंबर 1 में है कि सबसे पहले 7 आसमानों पे जो आवाज़ सुनी गई है वो औरत की सुनी गई है। इस्लाम पे जो सबसे पहले पैसा खर्च किया है वो किसी मर्द ने नहीं किया, औरत ने, बीबी खतीजा ने किया। इस्लाम सबसे पहले जो कबूल किया है वो भी बीबी खतीजा ने किया। तो इस्लाम के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो हर चीज़ में औरत किसी चीज़ में पीछे नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी औरत को कम से कम मसावी हुकूक ने उससे मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें, ना कि उस पर वडेरा शाही की तरह उन पर हुक्म करें, उनसे उन मोहब्बत से पेश आएँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और हमारे साथ जो है हम C110 न्यूज़ को ख़ास तौर पे वक्त दिया। ऐसी ही ख़वातीन रोशन और ज़िंदा मिसालें हैं उन ख़वातीन के लिए जो आज़ादी के नाम पर फहाशियत और उरियानियत की हदूद को क्रॉस कर जाती हैं, और उन ख़वातीन के लिए भी जो मायूस होकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा ख़ुद कर लेती हैं। रुबीना रमज़ान जैसी ख़वातीन यकीनी तौर पे उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मिशल राह हैं। अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।